اعلیٰ حضرت امام المسلمین مامور من الرسول فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی برگاہ اقدس کے اندر گولڈا شریف میں ایک امریکن پادری حاضر خدمت ہوا، اور جس وقت وہ آپ کی برگاہ میں حاضر ہوا اس نے عرض کی کہ قرآن مجید کے اندر آپ کہتے ہیں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، تبیان لکل شیء، قرآن کے اندر ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے، کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس نے فقط یہ کہا کہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی ہے، ایسے خادم اسلام کا ذکر قرآن مجید میں ضرور ہونا چاہیے تھا۔ تو سیدنا پیر mehr شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پادری سے دریافت فرمایا کہ پادری صاحب کیا آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اور اس وقت بھی میری جیب کے اندر قرآن پاک موجود ہے، فرمائیے کہاں سے پڑھوں؟ تو آپ نے اپنے علماء کی طرف متوجہ ہو کر ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پادری صاحب کو بھی قرآن دانی کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ یہاں سیدنا پیر mehr شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یہ حالت ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، مگر اس دعوے کی مجال آپ نے نہیں فرمائی۔ اس پادری نے یہ دعویٰ کیا ہاں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ پھر پادری سے مخاطب ہو کر سیدنا پیر mehr شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا پادری صاحب قرآن پڑھیے، کہیں سے بھی پڑھ دیجئے۔ وہ مؤدب ہو کے بیٹھ گیا، اس نے عربی لہجے میں ترتیل کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے بسم اللہ شریف پڑھی تو قبلہ عالم سیدنا پیر mehr علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارے سے اسے روک کر منع فرمایا اور کہا بس۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اعوذ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کا حصہ ہے اور مستقل قرآن حکیم کی آیت ہے، اور باقاعدہ ابجد اس کے اعداد جو ہیں وہ 786 بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ ذرا لکھیے امام حسین کے جو عدد ہیں وہ 210 بنتے ہیں، آپ کی جو سن پیدائش ہے وہ 4 ہجری ہے، آپ کا جو سن شہادت ہے وہ 61 ہجری ہے، اور کرب و بلا اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 261 بنتے ہیں، اور امام حسن ان کے اعداد جو ہیں وہ 200 بنتے ہیں، اور ان کا سن شہادت جو ہے وہ 50 ہجری میں ہے۔ آپ نے فرمایا ان سب کو آپ اکٹھا کرو، جب اکٹھا کیا گیا تو اس وقت 786 بنا۔ آپ حضرت نے فرمایا پادری صاحب قرآن پاک کی پہلی آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، سن پیدائش، سن شہادت، مقام شہادت، اور ان کے بھائی صاحب کا نام اور سن شہادت، اور دونوں بھائیوں کے امام ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ آگے چلیے تو شاید ان کی زندگی کے کئی واقعات بھی مل جائیں۔ اس پادری نے کہا کہ عربوں کے علم ہندسہ اور جوفر وغیرہ کا مختلف کتابوں میں پڑھنے کا اتفاق ہوا جو میری نظر سے گزرا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں نے اس علوم کے اندر اتنی گہری ریسرچ یعنی تحقیق کر رکھی ہے۔ تو یہ سیدنا پیر mehr شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقط بسم اللہ ہی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور ان کی سن پیدائش، سن شہادت اور جائے شہادت کا، اور امام حسن مجتبیٰ کا نام نامی اور ان کی امامت اور ان کی سن شہادت کا ذکر فرما دیا۔ تو یہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے تک ہے۔ ہم عام لوگ جو کم فہم ہیں قرآن حکیم کی تعلیمات کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ والے ہیں جو قرآن حکیم کی تعلیمات سے کما حق ہو بہرہ مند ہوتے ہیں اور قرآن حکیم کے ظاہری اور باطنی معنی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔